شب و روز کی گردش ہم لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ذی الحجہ کے بابرکت ایام سے قریب لا چکی ہے۔ ذی الحجہ جب قریب آتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن میں اس ماہ مبارک میں جو قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے تعلق سے انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی ہستی اور ایک الاصل پیغمبر میں سے ایک بہت ہی اہم شخصیت کی یاد ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اس مناسبت سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہم بہت پیچھے جائیں، ان حالات پہ غور کریں جن حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ ساری باتیں جو ان کے ذہن میں شروع میں چلی تھیں اور انہوں نے اپنے قوم سے مشرکین سے جس طرح سے باتیں کی عقیدے کی اصلاح کے سلسلے میں، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، وہ ساری باتیں آج بھی ہمارے لیے بے حد اہم ہیں۔ اس لیے کہ آیات کے اندر ان باتوں کے اندر ہم غور کریں گے تو وہی مسائل ہیں عقائد کے، اللہ رب العالمین کی الوہیت سے متعلق اور اس کی عبادت سے متعلق، جو آج بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے۔ اور تماشا تو یہ ہے کہ جو لوگ خود کو امت مسلمہ کا فرض سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی خرابیاں بالکل واضح اور جلی طریقے سے نظر آئیں گی جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ایک بہت طویل سلسلے کو بھیجا اور جن کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور آپ کی رسالت پر ہوا۔ تو یہ ساری باتیں تمام تر انبیاء کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی ہیں کہ وہ جب آتے تھے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی عبادت میں اخلاص، اس چیز کو لے کے آتے تھے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس امت مسلمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اس سے بہت پیشتر گزر چکا تھا۔ بیچ میں اس کے بعد جب یہ آئے اور ان کے بعد اللہ رب العالمین کی یہ مصلحت تھی کہ انہی کی نسل میں نبوت اور رسالت کو رکھا۔ اللہ رب العالمین کی نبوت و اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، آپ کا جو سلسلہ سے ملتا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب ہوئی، اور پھر یعقوب کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا اسرائیل تھا۔ تو بنو اسرائیل کی جو بھی انبیاء بعد میں آئے اور بنو اسرائیل کی جو قوم ہے، یہ سب کا تعلق ان کی نسبت جو ہے انہی کی طرف کی جاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، ذہن میں ہوں تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے واقعات کے بیان میں اولي الألباب کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو اس کا بیان کسی مقصد سے ہوتا ہے کہ یہاں عبرت کی نصیحت کی جو باتیں ہیں ان کو ہم چنیں، اپنے لیے اختیار کر لیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ العنکبوت کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور انہی کی ذریت میں، انہی کی نسل میں ہم نے نبوت کو کتاب کو رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ایک چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو حجاز کے علاقے میں تھی، اور دوسری فلسطین کی طرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے پھیلی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، جن کے تعلق سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء دنیا کے اندر آئے اور بہت کثرت سے انبیاء آئے، انہیں کی نسل میں سب کچھ ہوا۔ اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بعثت ہوئی
تو آپ نے جب پیغام رکھا مشرکین کے سامنے اللہ رب العالمین کی عبادت کا، خالص عبادت کا، اس کی الوہیت کے اندر کسی چیز کو شرک نہ کرنے کا، تو اس زمانے میں یہود بھی موجود تھے اور نصارہ بھی موجود تھے، اور سب لوگ اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ ماجرا یہ تھا کہ جو قوم تھی اس زمانے میں وہ سب کے سب سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے زیادہ حقوق ہے، اس لیے کہ وہ انہیں کی پیروی، انہیں کی نسل سے ہے۔ اور یہاں تک کہ مشرکین کا معاملہ یہ تھا، جو کفار کے مشرکین تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم انہیں کے دین کے پیرو ہیں اور انہیں کی نسل سے ہیں۔ دراصل ان کی نسل سے بڑی قومیں نکلی ہیں جو عرب کے اندر مختلف خطوں کے اندر آباد ہیں، اور وہ سب کے سب اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم انہیں کے دین کے پیروکار ہیں۔ لیکن معاملہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی اور واضح انداز میں نفی کی۔ ماں کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ان کا تعلق نہ عیسائیت سے تھا اور نہ یہودیت سے تھا، سنیت سے تھا۔ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کی عبادت سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ رب العالمین کی جانب یکسو کر لیا تھا، صرف اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑا تھا۔ مسلمہ تھے، وہ مسلم تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو پوری طرح سے ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ ملتا ہے وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی خالص توحید کی دعوت لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ بار بار کہنا یہ اسی لیے ہے کہ مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یہ کوئی انوکھا اور نیا دین ہے۔ تو یہاں یہ معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خصوصیات دی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا یا خیر البریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو کہا کہ یا خیر البریہ، اے وہ ذات جو مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ میں نہیں اور وہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی تو معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے، ان کو سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم ہیں، اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہہ کر، کہ استقبال ہے ایک نیک بیٹے اور نیک نبی کا استقبال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بتلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے بارے میں تو یہ واضح کیا کہ ان کی شکل جو تھی وہ مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، یعنی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی اس سے بہت زیادہ آپ نے کہا کہ ان کی شباہت مجھ سے ملتی تھی۔ تو یہ چند باتیں حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت ساری صورتوں اور آیات کے اندر حضرت ابراہیم صلی اللہ کی بڑی منقبت بیان کی ہے، کہ بڑے فضائل کا بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے دن خصوصیات حاصل ہیں، اور ان کے واقعات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چند درس کے اندر میں اس پورے واقعے کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کے جو باپ آدر تھے وہ بتوں کو تراش کے بناتے تھے، وہ نجار تھے، بڑھئی تھے، اور وہ کاٹ کے لکڑیوں سے بتوں کو بناتے تھے، اور ایک بہت ہی پاورفل آدمی وہ تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود رابطہ، وہ ایران کے شہر نہر فرات پر جو واقع ہے اس کے مغربی ساحل پر جو شہر واقع ہے وہی ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور عراق کا اس وقت بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا، اور ان کے جو والد تھے آدر، یہ اس کی حکومت میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بہت ہی پاورفل انسان تھے۔ جب انہوں نے بتوں کی تنقید کی کہ بتوں کی عبادت نہ کرو تو سب سے پہلے تو ان کے باپ کو برا لگا، اس لیے کہ ان کا جو وقار تھا، ان کی جو طاقت اور قوت تھی اس پر وہ سیدھے اس کو چھوڑ کر رہی تھی۔ ایک ایسے شخص کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو
حکومت کا باغی ہو، اس وقت کے بادشاہ کا باغی ہو، ایسا ہی تصور اس صورت میں بنا، اس لیے کہ یہ آپ جو نمرود تھا وہ خود کو خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ہم یہ خدا ہیں، اور کسی کی عبادت کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کی عبادت کو چھوڑ دو تو اس وقت وہ بہت ناراض ہوا، اور ان کے باپ نے سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو تلقین کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو، جس دین کو تم مان رہے ہو یہ صحیح نہیں، اس چیز کو تم چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف چلے آؤ۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے، اس قال نبی عبدی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے باپ، اے ابا جان، تم کیوں ایسی ذات کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں ولا يبصر اور نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور تمہارے وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارا وہ کوئی کام بنا نہیں سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے، معلوم یاد تمہارے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، فاتبعنی، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا، سیدھے راستے پہ لگا دوں گا، تم اس سے اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے۔ تو ہدایت پر رہنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے وہ علم سے ملتا ہے، جہالت سے نہیں ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کو، مومنوں کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پاس علم ہو، شریعت کا اتنا علم ہو، حقائق کا اتنا علم ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا تک پورے علم کی روشنی میں پہنچ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ علم سے کوتاہ رہ جائیں اور جہالت کی تاریکیوں کے اندر ٹانکیاں مارتے رہیں اور وہ گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اور یہی دراصل اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، حالانکہ وہ علم سے دور ہوتے ہیں، علم کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ امت کو سکھایا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوں، تسلیم کے بعد وہ کیا دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دن میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان کو جو کچھ چاہیے، جو انسان کی ضرورت ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھا دیا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نفع بخش علم ہو۔ علم تو ہوتا ہے، وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، وہ ضرر بھی پہنچاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس علوم ہوتے ہیں، علوم کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کے علم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ گمراہی کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کا علم ان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے راستے پہ نہیں لے جاتا، بلکہ جو متفرق راستے ہیں، مختلف پگڈنڈیاں ہیں، اسی کو ان کو وہ ڈال دیتا ہے اور وہ اسی میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت انسان کی ہے کہ اسے علم ملے، اور اسی علم کی بابت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان میرے پاس علم ہے، اللہ رب العالمین نے یہ علم مجھے دیا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ شریعت کے اندر جتنا علم مطلوب ہے، جتنی ضرورت ہے کہ ہر شخص حاصل کرے، اتنا علم وہ حاصل کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا علم دے تاکہ وہ بھٹکے نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں، اس بنا پر جو اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ان کا معاملہ کچھ کمزور ہے، اللہ رب العالمین کو توکل نہیں رکھتے، اور اپنی صلاح و تقویٰ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے دور ہیں۔ انسان اللہ رب العالمین سے تعلق بناتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر درستگی ہے، تب اسے بھروسہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، تب وہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، تب وہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بندہ نمازوں سے دور ہے، قرآن کریم کی تلاوتوں سے دور ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے وہ بہت دور ہے، ایسی صورت میں وہ کیا مانگے گا؟ اس لیے وہ دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔ جو لوگ اس معاشرے کے اندر دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جھاڑ پھونک کی، ان کے پاس ہو جاتا ہے اور گمراہی کے دلدل میں وہ ایسا پھنستا ہے کہ کبھی وہ تحیا کو نکل نہیں پاتا، آخر تک وہ اسی کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعے سنیں گے، اس کے اندر اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کیسے ایک بندے کو علم حاصل کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق، اس کا جو اللہ رب العالمین کو الہ بھی مانتا ہے اور اسی کو رب بھی مانتا ہے۔ تو ربوبیت کا جو تعلق ہے بندے کا اللہ رب العالمین سے، اس کے اندر وہ ملاوٹ اور آمیزش نہ کرے، اس کو وہ سمجھے، اس کے علم کو وہ جانے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس سے ہمارے کیا تقاضے ہیں، ہم بندے ہیں تو ہمارے کیا حدود ہیں، ان ساری باتوں کو سمجھے اور ساری باتوں کو برتنے کی کوشش کرے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اس موقع کی باتوں کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، انہوں نے خطاب کیا اپنی قوم کو، کہا کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم لوگ اور تمہارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. جب انسان توحید کی دعوت کو نکلتا ہے تو توحید کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ سب سے وہ عداوت اور دشمنی مول لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں کسی طرح کی مصالحت اور مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے. توحید اور شرک کی کوئی مفاہمت اور کوئی مصالحت نہیں ہے. جب بندہ توحید کی دعوت کو لے کے اٹھتا ہے تو وہاں اس سے دشمنی بنیاد ہوتی ہے، تو وہاں انہوں نے بالکل واضح کر دیا ان سے ہماری دشمنی بنیاد ہے. معلوم یہ ہوا کہ تم جو کر سکو کر لو، ہمارا کھلا ایک چیلنج ہے، ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمارا ولی اور کارساز ہے، اور تم سب ہمارے دشمن ہو تو جو کرتے بنے کر لو. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ. اب انہوں نے تفسیر میں گئے وہ اس کی تفسیر بیان کر، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ وہی بتاتا ہے. اور یہی کام اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اگر بندہ ہدایت چاہے اللہ رب العالمین سے چاہے، اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت نہ دے تو جس طرح سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات خالق نہیں ہے، اسی طرح کوئی ذات اللہ رب العالمین کے ماسوا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے. جس کو بھی ہدایت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے فضل سے ملتی ہے. بندہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمیں کھلاتی اور پلاتی ہے. وہی ہمارا رب اور پالنہار ہے، وہی ہماری ہر چیز مہیا کرتا ہے. زندگی کے سارے اسباب کو اسی نے دیا ہے. جب معاملہ یہ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمارے زندگی کے تمام مسائل کو مہیا کرتا ہے. تو عبادت کا مستحق طرح وہی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شریک نہیں، تو اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں. بالکل انہوں نے واضح کر دی. وہی تو مریض کو یشفین، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی ذات ہے جو ہمیں شفا دیتی ہے. یہاں اس معاشرے کے اندر ہم دیکھیں انسان کے اندر اگر بیماری آتی ہے تو کتنا وہ بھٹک جاتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جانا مشہور، اس کے اندر کوئی بات نہیں، لیکن بہت سارے غلط راستے معاشرے کے اندر لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اس کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے علاوہ یہ بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں. حالانکہ عقیدے کی بربادی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت بڑا حرج ہے، اور سب سے بڑا دراصل حرج ہے انسان کا اگر ایمان غارت ہو گیا، عقیدہ اس کا تہوالا ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بیماری کو دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. وہ مشہور دعائیں ہیں، مسلم دعائیں ہیں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا بیان بھی ہوتا ہے اور کتابوں کے اندر وہ درج بھی ہے. تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں لیکن بھٹکے نہیں. اگر ہم بھٹکتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا اس دنیا کے بعد آخرت کے اندر. والذی یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور یہ وہ ذات ہے جس سے میں آس باندھے بیٹھا ہوں، جس سے مجھے توقع امید ہے کہ وہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے گا یوم الدین، بدلے کے دن. یعنی بندہ جب یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے جس دن ہماری پیشی ہوگی تیرے سامنے جزا و سزا کے دن، تو اس دن تو میری بخشش فرما دے. تو اس دعا کے اندر کئی ایک باتیں آتی ہیں. بندہ ایک طرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی تیری ذات ہے جو معاف کرتی ہے اور تو ہی معاف کر سکتا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، گنہگار اور خطاؤں کے اندر ملوث ہوں. تو یہ دو چیزیں بندہ مانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کیا؟ اس کے گناہوں کو بخش دے یوم الدین، جب بدلے کا دن آئے گا. اور انسان کا مومن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، وہاں ہم جائیں گے تو ہمیں حساب کتاب دینا ہے. اور یہ ایک عظیم دعا ہے، اس جملے کے اندر ایک بہت عظیم دعا موجود ہے، اس کو ہم سمجھیں. یہی دعا ابن جران کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے. اس موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جران کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ پروردگار تو میرے گناہ کو یوم الدین کو، جزا سزا کے دن کو، جب بدلے کا دن ہوگا اس دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس دن پر ایمان نہیں تھا. جب بندے کا ایمان ہوتا ہے اور اپنی خطاؤں کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین سے خطاؤں کو معاف کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کو بھی ہم سمجھیں کہ ہم پروردگار کو مانیں.
آج زیادہ کے دن پر ہم ایمان رکھیں اور اس دن پیشی کا ڈر ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے تصور کے اندر موجود ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سیرت کی، اس عظیم نبی کی سیرت سے کے اندر جو درس مضمر ہے اس کے ہم کو سیکھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کے اندر اصلاح لائے، اور ہمیں وہ اس طریقے پہ رکھے، اس منہج پہ رکھے، اس نہج پہ رکھے جو اللہ رب العالمین کی رضا تک لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔